حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر ایک کنٹینر بھر جاتا ہے سوائے علم کے، کہ یقین ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں بھرتا، یہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے۔ کہ علم واحد ایک ایسا اوزار ہے کہ جس کو استعمال کرنے سے یہ نیا ہوتا ہے۔ یہ بہت پریشان دکھائی دے رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کوئی ہے نہیں کہ مجھے میری کیریئر کاؤنسلنگ کرے۔ ابھی کیا حل ہے اس کا؟ جس اسٹوڈنٹ نے بولنا ہے وہ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر میں اسے پوچھوں گا میٹرک کے بعد کیا کریں؟ کسی کے ذہن میں ہے یا یہی سوال کسی کے ذہن میں تھا میٹرک کے بعد کیا کریں؟ یہ مجھ سے کسی نے سن لیا کہ اچھا میں نے اچھا ڈپلومہ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یا میں میٹرک کے بعد اے لیول او لیول اسٹڈی کروں یا ایف ایس سی کروں، کیا کروں؟ اس طریقے سے ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر میٹرک میں میرے پرسنٹیج کم آ جائے تو میں آگے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ اسی طریقے سے ایک اور سوال یہاں ہے کہ کیا میٹرک کے بعد جب میں ایف ایس سی یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کسی بھی ڈسپلن میں داخلہ لیتا ہوں، یہ بہت مشکل تو نہیں ہے میرے لیے؟ ٹھیک ہے، یہ سارے آپ کے وہ سوال ہے جو ابھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، پہلے بھی آ رہے تھے اور ابھی بھی آ رہے ہیں۔ اگر ہم ڈپلومہ کی بات کرتے ہیں نا کہ کون سا ڈپلومہ بہتر ہے، یا میں میٹرک کے بعد 2 سالہ سرٹیفکیشن کروں یا 1 سالہ کروں یا 6 مہینے کروں؟ ابھی جو میٹرک کا امتحان دے چکے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، میٹرک کے بعد اگر جب بھی سرکاری نوکری کے لیے جانا ہونا، یہ لکھیں ایئر فورس کے علاوہ کہیں بھی نہ جائے میٹرک کے بعد۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ اس وقت اگر ایک اسٹوڈنٹ ایئر فورس میں چلا جائے تو اس کے کیا فائدے ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں ایئر فورس میں کیوں کہہ رہا ہوں چلے جائیں۔ اگر آپ ایئر فورس میں چلے گئے تو آپ کی ڈائریکٹ وہاں سے ایجوکیشن 2 سالہ ٹریننگ کے بعد ایجوکیشن شروع ہو جائے گی۔ آپ وہاں سے ایف ایس سی بھی کریں گے، 12 ایئر ایجوکیشن بھی کریں گے، 14 ایئر ایجوکیشن بھی کریں گے، 14 ایئر ایجوکیشن کے بعد آپ 16 ایئر ایجوکیشن بھی کریں گے۔ چلتے چلتے آپ جاب بھی کرتے رہیں گے، آپ کی پروموشن بھی ہوتی رہے گی اور آپ ہائر ایجوکیشن بھی کرتے رہیں گے۔ فیملی کی ساری چیزیں، کھانا پینا، رہائش، میڈیکل، یہ سب کچھ بھی فری ہوگا۔ میں تو ایئر فورس میں نہیں ہوں نا کہ کسی نے مجھے پیسے دیے ہو کہ ایئر فورس کی تعریف کرو، ایسا ہے نا۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر پہلے تو میٹرک کے بعد گورنمنٹ کی نوکریوں میں نہ جائے، اگر جانا بھی چاہتے ہیں بہت مجبوری ہے تو سیدھا ایئر فورس میں اپلائی کریں۔ کن کن کے پاس موبائل ہے جو اسکرین ٹچ موبائل ہے؟ آپ میٹرک میں ہے، میں جب ایم ایس سی میں قائد اعظم یونیورسٹی میں آیا تو میں نے اسکرین ٹچ موبائل دیا، ٹھیک ہے۔ میں نے 2015 میں اسکرین ٹچ موبائل لیا ہے جب میں ایم ایس سی میں قائد اعظم یونیورسٹی میں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں میں میٹرک کے 8 سال بعد میں نے سیکھی وہ ابھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ جس کے پاس بھی موبائل ہے کم از کم کیپ کٹ ڈاؤن لوڈ کریں، جو ویڈیو ایڈیٹنگ کا سافٹ ویئر ہے، مثال دیتا ہوں آپ کو، اس پہ پروفیشنل ایڈیٹنگ سیکھ لے اور اپنا ایک کام۔ دوسرا، اپنی سی وی بنانا سیکھے، لیکن سی وی یہ کیا ہے یہ اپنے استاد سے پوچھیں۔ اپنی سی وی بنانا سیکھیں اور اس میں لکھیں کہ مجھے کون سا ہنر آتا ہے۔ جب آپ کو ضرورت پڑے گورنمنٹ کی جاب کے اگر نہیں ملی تو آپ اپنی سی وی میں آپ نے جو ہنر لکھا ہے 3 مہینہ میں جو آپ نے سیکھا ہونا، اس کو کسی کے پاس پیش کرے کہ یہ میری سی وی ہے، ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کون سا اسکل ہے، کون سا ہنر ہے، وہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ جہاں جو ادارے ہوتے ہیں، جو مثال ویڈیو ایڈیٹنگ، مثال اس یونیورسٹی اس اسکول میں ایک ویڈیو ایڈیٹر کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی، جو اپنے ریکارڈنگز بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، فوٹو شوٹ بناتے ہیں۔ تو اگر آپ اچھا ویڈیو ایڈیٹر ہے تو آپ کو وہ لیں گے یا نہیں لیں گے، بھلے 5000 روپے میں کیوں نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ 2 چیزیں۔ تیسری چیز، 2 چیزیں میں نے بتائی بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز کہ ہمیشہ کے لیے کوشش کریں کہ آپ ایف ایس سی میں یا میٹرک کے بعد کہیں بھی داخلہ لیتے ہیں گورنمنٹ کالج میں لے لیں، کوشش کریں پرائیویٹ میں نہ لیں اگر آپ کی استطاعت ہے۔ پھر بھی اس سے کچھ فائدے ہوں گے، آپ کے پیسے کا نقصان بھی نہیں ہوگا، کسی طریقے سے آپ ایف ایس سی اچھے طریقے سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے ایف ایس سی کر لیا، اس میں آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے نمبر بھی اچھے لینے ہیں اور سمجھنا بھی ہے، گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لے لے اور آپ بالفرض نالائق ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر کسی ایک اچھے ٹیچر سے نہیں، منٹر سے مراد یہ ہے کہ سمجھانے والا بندہ
کہ کس طریقے سے اچھا پڑھے, کس طریقے سے اپنا حافظہ تیز کرے, ایسے بندے سے ٹیوشن لے لے, سبجیکٹ والے بندے سے کوشش نہ کریں فی الحال. اگر لیتے ہیں لے لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہ لے, ابھی آپ کے لیے جو ضرورت ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ایف ایس سی کے بعد گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لینے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی میں نالائق ہوں, وہاں صحیح پڑھائی نہیں ہے, تو ایسے بندے سے ٹیوشن لے لیں 1-2 مہینے, کہ وہ آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے میٹرک کے بعد اچھی طریقے سے سیکھا جائے. گورنمنٹ میں ایڈمیشن لینے سے آپ کو بڑا فائدہ جو ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کے اوپر, اگر آپ فائنینشلی ویک ہے, کمزور ہے, فائنینشیل برڈن نہیں آئے گا. جب آپ 10 سال بعد 15 سال بعد کسی اچھے ادارے میں پہنچ جائیں گے نا, اچھی پوسٹ پر ہوں گی, پی ایچ ڈی میں ہوں گے, ایم ایس میں ہوں گے, ضروری نہیں ہے کہ ایجوکیشن میں ہی چلے جائیں, اچھا کاروباری ہوں گے, تو آپ فخر سے کہیں گے کہ میں اس گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں جس کا میرے اوپر احسان ہے, کسی اور بندے کا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ میں تو غریب تھا, میں فیس نہیں دے سکتا تھا, اور یہ تو میرے ٹیکس پہ بنا ہوا تھا, ابھی بھی یہ میرا مقروض ہے. مثال دے رہا ہوں, سر فخر سے اٹھا کے میرے طرح کہیں گے کہ بالفرض میں نے گورنمنٹ پرائمری اسکول, گورنمنٹ ہائی اسکول, گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول, گورنمنٹ ڈگری کالج, گورنمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی, ٹھیک ہے, میں کسی کا محتاج نہیں ہوں پیسوں کے حوالے سے, نہ میں نے کسی سے 1 روپے لیے, کیونکہ سرکاری تعلیم تھی بس. کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ادارہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں صحیح نہیں پڑھاتے, تو آپ کی غلطی ہے. کیسے؟ اگر اتنے اسٹوڈنٹس ایک ٹیچر کے سامنے آ جائیں اور گورنمنٹ ڈگری کالج ہو یا گورنمنٹ کالج ہو, تو وہ تو خوش ہو کے پڑھائے گا, کیونکہ وہ سب سے قابل ٹیچر ہے. اتنے قابل ٹیچر شاید ہو جو گورنمنٹ کالجز میں ہے. پرائیویٹ کالج میں آپ کو نہیں, پرائیویٹ سکولز میں ہوتے ہیں, کالجز میں بہت کم ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی اسکل بیسڈ ہنر مند تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, ہنر بھی میرے پاس ہو, تعلیم بھی ہو, اور جلدی جلدی پیسے کمانا بھی شروع کروں, تو 2 سالہ ایف ایس سی کے برابر جو ڈپلوما ہوتا ہے نا وہ کر لیں. جیسے ایف ایس سی میڈیکل ٹیکنالوجسٹ, یا ایف ایس سی جو ہوتا ہے فارمیسی ٹیکنالوجسٹ, یا ایف ایس سی ٹیکنیشین, یا آئی سی ایس. اس پہ آپ سیکھ بھی لیتے ہیں, آپ کو کے ہاتھ میں ہنر بھی آتا ہے, آپ کو جاب بھی جلدی ملتا ہے, اور آپ کو جو ہے جلدی آپ اگر ایجوکیشن کنٹینیو کرنا چاہے آگے, اسی فیلڈ میں آگے جا بھی سکتے ہیں. یہ اے لیول, او لیول اور میٹرک ایف ایس سی. اے لیول او لیول کیا ہوتا ہے؟ جس کو پتا ہے وہ صرف ہاتھ ہوتا ہے. ایف ایس سی یا کوئی بھی 2 سالہ کورس ہے جو ایف ایس سی کے برابر ہو. اس گاڑی میں بیٹھ جائیں جہاں آپ جا رہے ہیں, آپ بالکل اسلام آباد جا رہے ہیں, کراچی کی گاڑی میں بیٹھ گئے, بہت لمبا سفر ہے. لیٹ سپوز اسلام آباد جا رہے ہیں, جہاز پہ بیٹھ گئے کراچی, بہت اچھا سفر ہے, لیکن وہ آپ کے کام کا نہیں ہے. آپ کے کام کا کیا ہے؟ میٹرک کی اہمیت کتنی ہے کہ آپ نے ایک سیڑھی لگائی ہے جس کے 24 سٹیپس ہے. آپ نے مثال یہ آپ نے لگایا ہے 8 سیڑھیاں آپ نے کراس کی, آپ چاہ رہے ہیں کہ 9th اور 10th سیڑھی چھوڑ دیں, 12th سیڑھی میں چلے جائیں. کیا یہ پاسبل ہے؟